تہجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن بہن کی دعا اللہ نے قبول کی۔ ایک سیلیبریٹی کی میں بہت دیوانی ہوا کرتی تھی، ہر جگہ اس کا نام لکھتی تھی۔ مما بہت منع کرتی تھی، پھر بھی چھپ چھپ کر اس کی ویڈیوز دیکھا کرتی تھی۔ میری آنٹی نے مجھ سے کہا، اگر تم سچ میں اس سے اتنی محبت کرتی ہو تو دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ میں بہت گہری سوچ میں چلی گئی اور زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی تھی۔ تہجد پڑھا کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اور پھر 2 ہفتوں میں ہی مجھے میری ایک دوست نے میسج کیا اور کہا کہ میرا جو پسندیدہ انفلوئنسر ہے وہ اس کے پاپا کے دوست کا بیٹا ہے، اور میں اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئی بس۔ اور اس نے میری بات کروائی اس شخص سے، اور میں نے اس سے ہمت کر کے اسلام کے بارے میں بتایا۔ اب وہ ایک حافظ ہے۔ میرے لیے اس سے بات کرنا فقط ایک خواب تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پورا ہو پائے گا، مگر اللہ بہت بڑا ہے اور اس کی طاقت کا کسی کو یہاں اندازہ نہیں۔ وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ بے شک اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے باقی لوگوں کا اللہ پر یقین اور مضبوط ہو، تو آپ اپنی سٹوری میری انسٹاگرام ID پر شیئر کر سکتے ہیں۔ تہجد میں چھپا ہے راز کن، نیند نہیں اترتی نگاہوں میں تو اشارہ سمجھ لیجیے۔ سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر میں سر کو سجدے میں جھکا لیجیے۔ دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجیے جس کی یہ دنیا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کے سوا اور کچھ نہیں، اور وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اسے ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے یہ سارا کاروان اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو۔ کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے، تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہ ہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے، جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کی روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات اور ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش واری کی طلب لگ جاتی ہے۔ جب دل میں نور حفاظت سے داخل ہوتا ہے اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی چلی آتی ہے، اور جن کے دل میں اندھیر ہوں ان کو ہر شر اور حسد گرے ہوتے ہیں۔ اگر حالات برے بھی ہوں تو اللہ پر یقین رکھو، جب خدا چھین لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ جو اللہ کی آغوش میں آنسو بہاتے ہیں، تمام مشکل کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ عام طور پر ایک ایسی یاد جو نہال کرتی ہے اور وہ ہے خدا کی یاد۔
ہر عمل ایک مکافاتی عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھتے جاؤ۔ لوگ لاکھ کہیں ناممکن ہے، مگر تم یقین رکھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ وہاں سے راہ بنائے گا کہ گمان تک نہ ہو سکے گا۔ جس کی دسترس میں دو جہاں ہے، اس کے لیے آپ کو ہی تہجد تک لانا غیر معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ کن فیکن کا ہو جانا تہجد میں آپ کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا ٹوٹنا بے سبب ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ رب العالمین تو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، خود سے ہی جوڑنا چاہتا ہے، اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اپنے رب سے جتنا مرضی دور چلے جاؤ، ہزاروں کوسوں میل دور، پھر بھی اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک قدم کی دوری پر ہمیں ملے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، وہ رب کریم 10 قدم خود بڑھائے گا۔ پرانی غلطیاں کوتاہیاں یاد بھی نہیں دلائے گا، تھام لے گا، سنبھال لے گا۔ وہ الغفار ہے، بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیوں خدا سے زیادہ اس کے بندوں پہ اعتبار کرتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو محبت کی بھی بے حس لوگوں سے؟ کیوں وقت سے لڑتے ہو؟ کیوں قدرت سے تکرار کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے یقین؟ کیوں تقسیم خدا سے انکار کرتے ہو؟ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے، تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے، وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے فیکن کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ جو اللہ کے لیے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے رونے نہیں دیتا۔ لمحہ کن جب ہوگا، سجدہ شکر میں تب سرخم ہوگا۔ کیوں نصیب سے لڑ کر پھر نصیب پہ روتے ہو؟ تم اللہ کے لکھے کو مٹا کر کیوں خود اپنا نصیب لکھنا چاہتے ہو؟ اس کا لکھا تمہاری سوچ سے کہیں درجے بہتر ہوگا۔ چھوڑ دو اپنے نصیب سے لڑنا۔ اللہ جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تمہارا نصیب غلط لکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیوں تڑپتے ہو؟ کیوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو؟ اس شخص کو پانے کے لیے دعائیں مانگتے ہو، مانا کہ اللہ نے دعا کا اختیار تمہیں دیا ہے۔ بے شک دعاؤں سے نصیب بدلا جا سکتا ہے، مگر کبھی سوچا ہے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو وہ اس سے کئی گنا بہترین ہو اور تم ہیرا گنوا دو۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعاؤں میں تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہ مانگا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، مگر اللہ سب جانتا ہے۔ فرض کرو تم اس شخص کو پا کر بھی بے سکون رہو جس کو تم اپنا سکون سمجھتی تھی۔ اگر اس سے تمہیں دکھ ملے تو پھر کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ پھر تمہارے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ پتہ ہے، میں نے سنی ہے وہ سسکیاں، دیکھی ہیں وہ آنسو جو اپنی ہوئی مانگی ہوئی دعاؤں پر دن رات روتے ہیں، خود کو کوستے ہیں، پر تب زندگی ان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں بے بسی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ وہ اپنی کی ہوئی دعاؤں کا رخ واپس موڑ سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں۔ پھر زندگی ان سے ایسے ایسے سخت امتحان لیتی ہے جس پر پھر وہ صرف اللہ سے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کے ندامت بھرے آنسو سے اپنے لیے ہی صبر مانگتی ہیں، جس پر پھر وہ صرف اللہ سے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کے ندامت بھرے آنسوؤں سے اپنے لیے صبر مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ کے لکھے پر راضی ہو جاؤ، وہ سب سے بہترین لکھنے والا ہے۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں
تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جب اللہ سمندر کے درمیان راستہ پیدا کر سکتے ہیں، جب اللہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اور جب اللہ سنسان کنویں سے نکلنے کا راستہ بنا سکتے ہیں، تو کیا وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے راستہ نہیں بنا سکتے؟ کیا وہ تمہارے لیے وسائل نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں۔ تو بس اپنا اس پر توکل اور یقین مضبوط رکھنا، پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی میں معجزات ہوتی چلے جائیں گی انشاءاللہ۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کی۔ میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ حوصلہ کر، اللہ کرم کرے گا۔ یقین کرے، بہت طاقت ہے اس ایک جملے میں۔